الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. اب اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم کو سجدہ کرو تو تمام فرشتوں نے سجدہ کر دیا اور ابلیس نے انکار کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور یہ شیطان اب کیا ہو گیا؟ یہ کافرین میں سے ہو گیا۔ اب اس سے آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے کہا ہے آدم تو اور تیری بیوی جنت میں رہو۔ کہاں رہو؟ جنت میں۔ اب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو بنایا، اس کی بیوی کو بھی پیدا فرمایا، تو پھر فرمایا کہ تم دونوں اب کہاں رہو؟ جنت میں رہو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم جہاں سے چاہو کھاؤ۔ رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، سیر ہو کر، پیٹ بھر کر، تم جہاں سے چاہو جو چاہو وہ کھا سکتے ہو۔ کس میں ٹھکانہ دے دیا؟ جنت میں، اور کہا کہ جو کچھ کھانا ہے وہ آپ کھا بھی لینا، لیکن ایک چیز سے اللہ نے منع کیا۔ کتنی چیزوں سے؟ ایک چیز سے فرمایا وَلَا تَقْرَبَ هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ جنت میں ایک درخت تھا، کیا تھا؟ ایک درخت تھا۔ کچھ مفسرین موضوع روایت کے تحت اس چیز کو مشہور کیا گیا ہے، وہ درخت کس چیز کا تھا؟ گندم کا تھا۔ کس چیز کا تھا؟ گندم کا درخت تھا، لیکن یہ صحیح بات نہیں ہے، اس کی کوئی صحیح حدیث سے صراحت اور وضاحت موجود نہیں، لیکن تھا ایک درخت۔ کون سا درخت تھا؟ ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، فرمایا کہ تم دونوں نے اس جنت میں کھانا ہے، پینا ہے، جہاں سے تم چاہو، لیکن یہ جو درخت ہے اس کے قریب نہیں جانا، اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر تم اس درخت کے قریب چلے گئے، اگر اس درخت سے پھل توڑ لیا یا چکھ لیا، کھا لیا، تو کیا ہوگا؟ تو تم ظالمین میں سے ہو جاؤ گے، تم ظلم کرو گے۔ اللہ نے فرمایا کہ بھائی تم نے جو کھانا ہے، پینا ہے، جنت میں رہو، کھاؤ، پیو، سیر کرو، لیکن ایک درخت کے قریب نہیں جانا، بس۔ اب حضرت آدم اور ان کی بیوی ان کے مزے تھے، ان کو کچھ نہیں کرنا تھا، صرف اس درخت سے بچنا تھا۔ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر اس درخت کے قریب چلے گئے تو تم ظالمین میں سے ہو جاؤ گے۔ اب شیطان نے کیا کیا؟ شیطان تو دشمن بن گیا نا۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس کو کافر کیوں کہا؟ اس نے انسان کو سجدہ نہیں کیا تھا۔ کیا نہیں کیا تھا؟ سجدہ نہیں کیا تھا۔ اب شیطان دشمن بن گیا انسان کا۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، لیکن شیطان نے ان کو بہکا کر وہاں سے نکلوا ہی دیا۔ شیطان نے حضرت آدم کو بہکایا کہ نہیں بھائی اس درخت کے قریب چلے جاؤ، یہ ہے وہ ہے۔ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، وہ قسمیں کھا کھا کر کہتا ہے اس درخت کا پھل کھا لو، اس کے قریب چلے جاؤ۔ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، قسمیں کھا کھا کر کہتا ہے کہ تم یہ درخت کے قریب چلے جاؤ، اس کو کھا لو، کیونکہ وہ تو دشمن تھا، اس نے بہکایا۔ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی وہ درخت کے قریب چلے گئے اور وہ پھل تھا جو بھی تھا وہ اس کا چکھ لیا، کھا لیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا قُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اتر جاؤ، یہاں سے چلے جاؤ۔ جنت سے نکال دیا اللہ تعالیٰ نے۔ درخت کے پاس جانے سے منع کیا تھا نا کہ درخت کے قریب نہیں جانا۔ شیطان نے بہکایا کہ نہیں، قسمیں کھائی کہ اگر تم نے اس درخت کے پھل کو چکھ لیا تو تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنتی ہو جاؤ گے، تم فرشتے بن جاؤ گے، یہ ہو جاؤ گے، وہ اس طرح کے خواب دکھائے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام ان کی باتوں میں آ گئے، وہ
درخت کا پھل توڑ دیا، کھا لیا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تم نے نافرمانی کی ہے۔ کیا کیے یہ؟ اللہ کی نافرمانی کی۔ اللہ نے درخت کے پاس جانے سے منع کیا تھا، اب یہ آدم علیہ السلام چلے گئے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اتر جاؤ یہاں سے، تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ کیا ہو؟ دشمن۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان اور شیطان کیا ہے؟ آپس میں دشمن ہے۔ غلطی کون کرواتا ہے؟ شیطان کرواتا ہے۔ چھٹی کون کرواتا ہے پڑھنے سے؟ شیطان۔ غلط کام کون کرواتا ہے؟ شیطان۔ یہ ساری دشمنی کب سے چلی آ رہی ہے؟ تب سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک یہ انسان کا دشمن بنا ہوا ہے۔ یہ انسان سے دشمنی کرتا ہے، انسان کو بہکاتا ہے، اس کو جنت سے نکلوا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اتر جاؤ، یہ تمہارا دشمن ہے، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور ایک وقت مقرر تک تمہارے لیے زمین میں ٹھہرنا ہے، یعنی کہ ایک مقررہ وقت تمہارے لیے زمین میں ہے، تم اس میں ٹھہرو گے۔ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، ایک وقت آپ کو دیا گیا ہے، دنیا میں رہو گے، وہاں پہ عمل کرو گے، سب کچھ کرو گے، اس کے بعد پھر جنت میں آ سکتے ہو۔ اب جنت سے نکال دیا اللہ تعالیٰ نے، اب کہا کہ دنیا میں چلے جاؤ۔ پہلے حضرت آدم کہاں تھے؟ جنت میں تھے، پھر کس نے بہکایا؟ شیطان نے بہکایا۔ کہاں؟ پھر جنت سے نکلوا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارا دشمن ہے، تو ہم شیطان کو دشمن ماننا چاہیے، شیطان ہمارا دشمن ہے۔ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، ابھی حضرت آدم علیہ السلام سے کیا ہوئی تھی؟ غلطی ہو گئی تھی، تو اب کیا کیا؟ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، تو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھے۔ کیا سیکھے؟ کچھ کلمات، کچھ دعائیں سیکھی۔ فتاب علیہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی۔ وہ کلمے کون سے تھے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ کس کس کو آتی ہے یہ دعا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ حضرت آدم علیہ السلام نے دنیا میں آ کر دعا کی، اللہ ہم نے ظلم کیا، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ کس نے ظلم کیا ہے؟ حضرت آدم فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے۔ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اللہ اگر تو نے معاف نہ کیا، تو نے رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو پھر ہم کیا ہو جائیں گے؟ ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ سے معافی مانگی، اللہ ہماری غلطی ہو گئی کہ اللہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، غلطیاں کی، خطائیں کی ہیں، اللہ اگر تو نے معاف نہ کیا، تو نے رحم نہ کیا، تو پھر ہم کہاں جائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کر دیا۔ اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کو قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ تو اس سے کیا پتہ چلا؟ جب انسان سے غلطی ہو، خطا ہو، تو کس سے معافی مانگنی چاہیے؟ اللہ سے۔ حضرت آدم نے معافی کس سے مانگی؟ اللہ سے۔ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے ہی معافی مانگنی چاہیے۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے کہا تم یہاں سے چلے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے زمین میں بھیج دیا اور فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، فرمایا کہ دنیا میں چلے جاؤ، زمین پر چلے جاؤ۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، فرمایا جب میری طرف سے تمہارے پاس کوئی ہدایت آ جائے، میری طرف سے کوئی تمہارے پاس پیغام آ جائے، تو فرمایا کہ فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، فرمایا جس نے میری رہنمائی کو لیا، میری ہدایت پر، میرے احکام پر عمل کیا، تو فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، ان پر خوف نہیں ہوگا، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ ان پر غم ہوگا۔ کہا بھی چلے جاؤ، دعا قبول کر لی، کہا اب تم دنیا میں رہو، جو کچھ میری طرف سے آئے گا اس پر تم نے عمل کرنا ہے، میری طرف سے ہدایت آئے گی تم نے اس ہدایت کو لینا ہے، لیکن جس نے میری ہدایت کی پیروی کی، فرمایا اس پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ،
اور فرمایا کہ جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا اولئک اصحاب النار، یہی لوگ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے، جہنم میں ہی رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ سنایا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔